اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. کے لیے یا پھر اللہ کی دعوت دیکھیں نا، دعوت اللہ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندوں کو چنتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اب اسی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ساری امت سے ہی یہ چاہتے ہیں، یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. اور اسی کا تذکرہ سنا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی مقصد دیا ہے امت مسلمہ کو. لیکن امت مسلمہ میں یہ دیکھیں کہ سوری کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو چنا، اور اب ہم پہ کیا فرض ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اور ہم اللہ کی محبت ہر دن لے رہے ہیں، آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہمارا کیا فرض ہے، آگے ہمارا کیا کام ہے، کیا ہونا چاہیے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ابلاغ کرنا ہے. گڈ، شاباش. ہمیں ابلاغ کرنا ہے سسٹرز. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے. نبیوں والا مشن ملا ہے، بہت ہی قسمت کی بات ہے، مقدس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ابلاغ کی بہترین توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ساجد والے ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اچھی سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کے ذریعے سے اپنا قرب اور قرب کے ذریعے سے جنت عطا فرمائے. ہماری ہر چیز عمل سے متعلق ہو، نہ کہ ہم صرف باتیں ہی کریں. اور باتیں تو جتنی بھی کوئی کر لے اس کی کوئی انتہا نہیں، اصل تو اب وقت ہے عمل کا. آج انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس سیریز میں جو نام دیکھیں گے وہ بڑا ہی یونیک ہے. یعنی شاید ابھی اس بارے میں اتنے ناموں میں بات نہ ہوئی ہو، اور وہ ہے الباعث. سن کر ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیونکہ ہر دن ایک نئے نام کے ساتھ ایک تعلق تو بنتا ہی جا رہا ہے نا. گو کہ کچھ نام الحمدللہ بظاہر دیکھنے میں ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو بھی نام ہم پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ بس اس کو جاننے کی ضرورت تھی. تو پھر الباعث میں کیا ہے یہ اب آج ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں
کہ وہ ہمیں اس نام کا بہترین حق ادا کرنے والا بنائے، دلوں میں بات اترے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہمارے عمل کا ذریعہ بنے۔ چلیے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، امیزڈ بائی الاسماء الحسنی۔ آج اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام الباعث دیکھیں گے، اور آج سے الحمدللہ ہماری سلائڈس کا ایک نیا تھیم چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت دے، ایک ایک کلک کو قبول کرے، اور یہ ہر چیز ہماری لوگوں کو اور ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم شکر کرو گے اتنا ہی اللہ دے گا۔ مجھے تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ شکر ہی کو بڑھاتے جائیں تو باقی چیزیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ الباعث لفظ میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اردو میں ہم بولتے ہیں کسی چیز کا باعث، سوچیے ذرا، اس کا باعث یہ بنا، ہاں، اور کیسے جانتے ہیں اس کو اردو میں؟ معبوث، ہاں، بعثت نبوی، جی الحمدللہ۔ تو لفظ الباعث با عین سا اس روٹ سے ہے، اور بعثا کہتے ہیں کسی چیز کو ابھارنا اور کسی طرف بھیجنا، یعنی ابھارنا، اس کو آگے کرنا، اوپر کرنا، اور کسی طرف بھیجنا۔ اور جب ہم اس نام کے اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں تو الباعث زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے والا۔ ڈر تو نہیں گئے؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو قبر کی تصویر نہیں دکھائیں گے، مردے نہیں بتائیں گے، آپ صرف اللہ کی قدرت کا اظہار سوچئے۔ اگر آج تک نہیں سوچا تو ذرا سا سوچئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک بچے کا دنیا میں بھیجا جانا کتنا بڑا معجزہ۔ اگر ہم ہر دن رات اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ اور کانوں سے یہ سن نہ رہے ہوں تو ہم کبھی نہ مانیں۔ سچ ہے کہ جھوٹ؟ میں تو نہ مانوں۔ جس طریقے سے ایک بچے کا وجود شروع ہوتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے، پھر ہماری ہی آنکھوں میں چلتے دیکھتے دیکھتے وہ کیسے معصوم سا بچہ پہلے لیٹتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، پھر رینگتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر بھاگ ہی جاتا ہے۔ کتنے انیوژل سین ہے یہ، اٹس اے مسٹری، لیکن ہوتا ہے نا تو ماننا پڑتا ہے نا۔ تو اب اسی کو آگے لے کے آئیے۔ پھر وہ انسان کتنے سال ہمارے بیچ میں رہتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کبھی بڑھاپا کیا 100 سال سے بھی اوپر ہو جاتی ہے اور ابھی تک گھر میں ہے، بظاہر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ بعض دفعہ عبادات سے معذور ہو جاتا ہے انسان، بوڑھے لوگ دیکھیے کوما میں چلے جاتے ہیں، کبھی دعائیں بھی نہیں مانگ سکتے، ہم کہتے ہیں چلو بڑوں کی دعائیں ہی لے لو، ہاں، اور کبھی پیار بھی نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس کون ہے۔ اور اس وقت جب کہ خاص طور پہ الزائمر کے پیشنٹس ہوں تو اپنے بچوں کو نہیں پہچانتے، ان کو بھائی بہن یاد رہتے ہیں بچپن کے، لیکن بچے نہیں یاد ہوتے، وہ ماضی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہوتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے پھر ہی ان کو لیتا ہے نا۔ اب ایک بندہ جس کو دنیا میں لوگوں نے پچھلے 20 30 40 50 60 سال سے دیکھا تھا، اب اس کی روح چلی گئی۔ امیجن کیجئے، بلائیں نہیں سنتے، ہلانے کی کوشش کریں نہیں ہلتے، نفس کو چیک کریں، نفس خاموش ہے۔ انکیوبیٹر لگائیے، کوئی بھی کیجئے، اسٹیتھوسکوپ لگائیے، ٹچ کیجئے، دیر از نو موومنٹ، نو موومنٹ۔ اور ایک ایسا پتھر کا پتھر انسان 2-4 لوگوں کی مدد سے، جب آپ اس کی آخری رسومات ادا کر لیتے ہیں، جس میں اس کا غسل ہے، اس کا کفن ہے اور دفن ہے، یہاں تک تو ہمیں دکھتا ہے 4 لوگوں کے کندھوں پہ سوار کر کے ایک انسان
اس کی اگلی آرام گاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور اللہ کرے کہ وہ آرام گاہ ہی ہو جس کو قبور کہتے ہیں نا، فَقْبَرَہ سورۃ عبس میں آتا ہے، اور اس کو قبر دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ قبر مل جائے کسی کو، ورنہ نہیں ملتی۔ اور یہ بڑے لوگ دعا کرتے تھے، اللہ قبر اچھی دینا، قبر کا ہمسایہ بھی اچھا دینا۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی کہہ گئے جیسے جیو گے ویسے ہی مرو گے، اور جس چیز پہ مرو گے اسی پہ اٹھائے جاؤ گے۔ سوچیے، اب وہ مردہ جس کو آپ بڑی عزت سے دفن کراتے ہیں، کوئی ہر روز اس کی قبر پہ جائے، وہ جا کر پکارے، بلائے، آ جاؤ، دل اداس ہے، بچے رو رہے ہیں، بیوی پریشان ہے، نہیں آتے، ہلتے ہی نہیں، منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور دبائے گئے ہیں، دبے تو کیا ہے۔ لیکن وہ کون سی ہستی ہے جو پھر قبروں سے ان کو اٹھائے گی؟ اس کو الباعث کہتے ہیں، زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے والا۔ اتنا بڑا مالک، اتنی بڑی ہستی، اتنی اس کی شان ہے۔ جیسے بچے کو ماں کے پیٹ میں لمحہ لمحہ اوپر لے کر جانا، پھر اس کے مراحل چینج کر کے دنیا میں لانا ایک ان یوزل معاملہ ہے نا۔ اس طرح اگر عقل سے دیکھیں تو سوچیں جیسا ہمارا تو ایمان ہے نا اسلام پہ اور اللہ کے نبی کی بات پہ، ہم تو مانتے ہیں کہ مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ سورہ انفطار میں آتا ہے نا، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی تو یہ اتنی طاقت والا، اتنی قدرت والا جو مالک ہے نا، اس کو الباعث کہتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الباعث وہ ہستی ہے۔ اس کو دو ناموں میں ڈالیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو تعریفیں اس ایک نام کے اندر ہیں۔ کون؟ باعث الرسل الی الامم بالاحکام او الذی یبعث من فی القبور للحشر والنشور۔ الباعث جل جلالہ وہ ذات ہے جو انبیاء اور رسولوں کو احکامات دے کر قوموں کی طرف مبعوث کرتے ہیں، اور الباعث ہی حشر کے لیے تمام انسانوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ ذرا امیجن کیجیے اس نام کو، کتنا بڑا معاملہ۔ آپ دیکھیے یہ دو بالکل مختلف چیزیں نہیں لگی ہیں آپ کو؟ مردوں کو زندہ کر کے اٹھایا جا رہا ہے، کیوں؟ حساب کتاب اور اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے۔ جو محنتیں کر گئے، جو اس کے نام پہ کٹ گئے، چلے گئے، اب ان کو پوری جزا دینے کے لیے بہت ساری تو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اور جو سرکش تھے، جابر تھے، طاغوت تھے، ان کو پکڑنے کا وعدہ۔ لیکن یہ جو انبیاء کرام کو قوموں کی طرف بھیجنا تھا، یہ کیا تھا؟ یاد رکھیے، الحمدللہ اللہ کی سنت ہے کہ جب لوگ انتہائی اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، کہ جہاں زندہ بیٹیاں درگور کی جائیں، جہاں نسب محفوظ نہ رہیں، اور جہاں پہ انسان واقعی محسوس کرتا ہے کہ اس دنیا میں لوگ بس اب جانوروں کی سطح پہ آ گئے، تو وہاں اللہ رسول کو بھیجتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے قبر سے مردے کا نکلنا ہے نا، اسی طرح انبیاء کرام کا دنیا میں مبعوث کیا جانا، وہ اندر کی مردگی کو ختم کرنا ہے، وہ اندھیرے، وہ سب کچھ۔ اور اسی طرح سے ایک تیسرا مفہوم بھی اس کا لیجیے گا، اور وہ کیا ہے کہ الباعث جل جلالہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو بندوں تک بغیر کسی محنت کے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتی ہے جہاں سے ان بندوں کو گمان بھی نہیں ہوتا، من حیث لا یحتسب۔ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو الباعث نام کو جاننے میں
बास की किस्में दिखी, बास से बशरी और एक बास से इलाही। ये सब कैसे, ये क्या और कौन से, इसको देखते हैं। यानी अल्लाह सुब्हान ताला किस तरीके से इस मामले को रखता है, इसको हमें देखना है। बास से बशरी क्या होती है? यानी बास से बशरी जिसका फ़ाइल इंसान होता है। जैसे मसलन बासल बईर, ऊँट को उठाकर चलाना, यानी किसी को किसी काम के लिए भेजना। आप किसी को भी भेज सकते हैं कहीं कि आप उसको कि ये करिए, वो करिए, ये ला दें, वो ला दें। हाँ, इसी तरह बासे इलाही ये कब है? जब इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो। और इसकी फिर आगे से दो किस्में हैं। कैसे? पहली बात यह है कि चीज़ों को, यानी आप देखिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मसलन अजनास हैं, फसलें हैं। फिर इसी तरह से आप देखते हैं कि कायनात में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इवन मादनियात का पहाड़ों से निकालना, ज़मीन का सीना फाड़ कर एक पौधे का दाने का बाहर आ जाना, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों का आना, ये सब कुछ अल्लाह ताला की एक किस्म की बेइज्जत है। अल्लाह ताला इनको उठाता है। और दूसरी किस्म क्या होती है? मुर्दों को ज़िंदा करना, जो क़यामत के बाद होगी। यानी दुनिया में अल्लाह सुब्हाना ताला का चीज़ों को उठाना, और उन चीज़ों के उठाए जाने के साथ फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें, जिसमें चीज़ों को लेकर अंबिया कराम को लाना, बताना, ये सब कुछ। और दूसरा, अल्लाह सुब्हाना ताला मुर्दों को ज़िंदा करेगा। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला के अल-बाइस होने का अगर ताल्लुक़ देखिए ना, तो जो पहली किस्म है ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के साथ मखसूस है। इस पर इसने कभी किसी दूसरे को कुदरत नहीं बख्शी। और जो दूसरी किस्म है ना, उसके साथ अल्लाह कभी कभी अपने ख़ास बंदों को भी सरफराज फरमा देता है। मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उन्हीं जैसे दूसरे अंबिया कराम। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने कवानीन को पीछे करके भी कभी कभी अनयूजुअल काम करवा देता है ना। और इसी तरह याद रखिए कि कुरान पाक में यौमुल बास, क़यामत के दिन को कहा जाता है। सूरत रूम की आयत 56 में आता है, फ़हाज़ यौमुल बास, आज का ये दिन क़यामत का दिन है। जब आप अल-बाइस को कुरान पाक की आयतों की रोशनी में देखते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से, तो आपको इसके मुख्तलिफ़ एंगल दिखेंगे। इमेजिन कीजिए, हमारे पास तो किसी भी चीज़ को समझने का, परखने का सिर्फ बेहतरीन ज़रिया और ओनली रिसोर्स अल कुरान व सुन्ना। क्योंकि कुरान सुन्नत का सोर्स एक है, तो इसको हम एक कह लें या दो कह लें। हमारा ईमान है कि दोनों अल्लाह की तरफ से। एक में ज़ुबान नबी सल्लम की इस्तेमाल होती थी, अल्फाज आपके होते थे, लेकिन वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा था। और दूसरी में अल्फाज भी अल्लाह ताला के ही थे, यानी कुरान। एक को मतलूब कहते हैं, वही मतलूब, एक को गैर मतलूब, यानी एक वो वही जिसकी तिलावत की जा सके, और दूसरी वो जिसकी तिलावत नहीं की जा सकती। हाँ, कभी कभी एक वही हफ़ी होती थी, एक जली होती थी। इसी तरह एक इन दोनों के बीच की चीज़ अहादीस कुदसी है। हम इन सब को अपने जहन में रख के अगर सोचे, तो हमें अगर अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से ये ना बताया जाए सब कुछ, तो हम तो कभी भी ना माने, कभी भी हमारे सामने ये चीज़ें ना आए। तो अब पहली बात तो ये समझिए कि मुर्दों का ज़िंदा होना, जो दुनिया से जाता है वो मर के ज़िंदा होगा, ये बिलीफ अपनी जगह एक बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों ने इस अकीदे से अपनी जान छुड़ा ली, वो अमल से कोरे हो गए। वो क्यों गलत काम छोड़ें, वो क्यों नेकियां करें, वो क्यों अपने आप को मुश्किलों में डाले? इसलिए कि उसके पास जिम्मेदारियां आती हैं। ये तो इस तरीके से आप अपने आप को देख सकते हैं कि ये चीज़ें अल्लाह ने हम मुसलमानों के अंदर डाल दी। अमल करें ना करें, अच्छे हैं कि बुरे, ये यकीन है कि एक दफ़ा अल्लाह को जवाब देना है, राइट। तो जब अल्लाह के सामने खड़े कर दिए जाएंगे तो पता लग जाएगा।
بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ جب آپ لفظ الباعث کو مردوں کو زندہ کرنے والا کہتے ہیں نا، تو اس سے پہلے آپ کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ تو اس نعمت سے بھی محروم ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے قرآن پاک میں اس کے لیے کیا بات ہے، سورۃ الانعام کی آیت 36 ہے، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں صفات، ہم کیا کر رہے ہیں کورس میں، الاسماء والصفات۔ جیسے پیچھے بات ہوئی تھی کہ کچھ تو بالکل ڈائریکٹ براہ راست نام ملتے ہیں نا، کچھ نہیں ملتے، اور یہ جو آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں نا، یہ کسی نہ کسی سند سے آپ کو مل جاتے ہیں، قرآن کے الفاظ میں، کچھ احادیث میں، اور اس پہ جیسے کہ میں نے شروع کے 4 انٹروڈکٹری سیشنز میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بھی دی تھی۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں گے تو اینڈ پہ آپ کو وہ ساری چینز بھی بتا دوں گی کہ کس حدیث سے کون سا نام ملتا ہے، کس آیت سے کون سا ملتا ہے، اس لیے ہر نام کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ نام آپ کو اس معروف تعریف اور وہ جو ایک ٹیون کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں نا، الاسماء الحسنی، اللہ الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام، اس میں نہ ملے، اور کچھ اس سے مختلف ملے جو اس میں نہیں تھے، تو گھبرائے نہیں۔ کسی لسٹ میں، کسی بک میں آپ کو ایک نہیں ملتا، دوسرا ملتا ہے، کوئی ایک بات کرتا نہیں کرتا، تو ڈونٹ وری، کچھ چیزیں ڈائریکٹ ہوتی ہیں، کچھ انڈائریکٹ ہوتی ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیے، الذین یسمعون والموتى یبعثہم اللہ، صرف لفظ یبعثہم اللہ کو سامنے رکھے، زندہ کھڑا کرے گا یا اٹھا کھڑا کرے گا ان کو اللہ، تو جب اللہ یبعثہم میں آ گیا تو اس کی صفت ہے نا، تو یہ ناموں کی اس کیٹیگری میں آپ ڈال سکتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، اس کام کا ذکر ہے، اور اس سے وہ نام ایکسٹریکٹ ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری آیت لیجئے، سورۃ حج کی آیت نمبر 7 ہے، آتیۃ، کون سی، وَالنَّسَّاءَ آتیۃ لا ریب فیہا وَأَنَّ اللَّهَ یبعث مَن فی القبور، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اللہ کا یہ کام، میں اس کو پڑھتے سوچتے ہوئے اپنے اندر ایک شیورنگ محسوس کر رہی ہوں۔ ذرا سے شعور سے بولوں گی، آپ بھی ذرا دھیان سے سنیے گا، غلط نہ سن لیں۔ 2 چیزیں دیکھیں نا ابھی تک، انبیاء کرام کو مبعوث کرنا، تو وہ سلسلہ تو موقوف ہو گیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے تو وہ نبی کے طور پہ تو نہیں آئیں گے نا، وہ تو اللہ کے نبی کے ایک امتی کے طور پہ آئیں گے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام پورا ہو گیا ہے الباعث کا۔ اور اگلا جو قبروں سے اٹھایا جانا ہے وہ بھی شروع نہیں ہوا، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ قبروں سے کوئی اٹھے گا تو وہ قیامت کے بعد اٹھے گا۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ لوگ قبروں کے ساتھ کیا کیا باتیں چھیڑتے کرتے، اگر واقعی دنیا میں یہ کام شروع ہو جائے تو ہم بھاگ جائیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ ہم برداشت کہاں کریں، لیکن میں اپنے تصور سے سوچتی ہوں کوئی فوت شدہ قبر سے نکلا ہے، مکہ والے اللہ کے نبی سے جو موت مطالبے کرتے تھے نا، اس میں ایک یہ بھی بڑا تھا، اچھا پھر اگر آپ سچے ہیں اور آپ کا رب یہ کرے گا اور قیامت آئے گی، زندہ کیے جائیں گے لوگ، تو آپ ایسا کیجئے ذرا ہمارے وہ ابا کو تو اٹھا دیں، دادا کو تو اٹھا دیں۔ اور آپ کو تو یہ مطالبہ دجال سے لوگ کریں گے، آخری دور کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو اللہ نے 8ویں بارے کے شروع میں کیا کہا، وَلَوْ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اے نبی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، آپ ان کی ہدایت کی زیادہ تڑپ نہ رکھیں، ان کے ساتھ تو مردے بھی بات کر لیں تو بھی نہیں مانیں گے یہ۔ لیکن اللہ نے اپنا یہ کام آگے کے لیے رکھا ہوا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، پہلی بات تو یہ کہ اس کو مانو کہ قیامت آنی ہے، اور جب آئے گی پھر وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، اچھا کوئی فوت ہوا ہوا زندہ ہو سکتا ہے؟ اور ہم جب خود بھی اس بے شعوری کی ایج میں تھے تو سوچتے تھے، کوئی اپنا قریبی فوت ہوا ہو کبھی اس دور میں تو آپ سوچیے نہیں نہیں یہ اٹھ جائیں گے، نہیں مردہ زندہ ہو جائے گا، نہیں وہ ہل رہا ہے، کبھی پنکھے سے ہوا چلے اور مردے کے بال ہلے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے دنیا میں یہ کام زندگی میں نہیں ہوگا،
یہ لوگ جو مرضی باتیں کرتے رہے اور عجیب و غریب کہاوتیں اور حکایتیں اور بزرگوں کے نام پہ باتیں، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر کسی نے یہ کہا اور وہ کہا اور ایک دم قبر پھٹی اور اس میں سے ہاتھ نکلا، اعوذ باللہ پڑھیے۔ اللہ نے یہ کام الباعث ہونے والا، اپنے اس کام کو اللہ تعالیٰ نے آخرت پہ رکھ دیا، اس لیے اس پہ زیادہ سوچنا، بات کرنا یہ مناسب نہیں۔ فکر کریے یہ کہ جب ہم وہاں کھڑے کیے جائیں گے ہوگا کیا۔ اور یہ اپنی جگہ ایک عجیب و غریب چیز ہے، مجھے تو اس میں اللہ کی قدرت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دکھ رہا ہے۔ تو قیامت سے پہلے یہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح الباعث، عارضی موت کے بعد زندہ کرنے والا، اور وہ کون سی ہوتی ہے؟ سوچئے، سورۃ بقرہ 56، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کے ان 70 سرداروں کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ بھیجے گئے تھے، اور وہاں اپنی حد سے بڑھا ہوا مطالبہ کیا اور اللہ نے ان کو ایک دم مار دیا۔ یاد ہوگا واقعہ آپ کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو قوم ویسے ہی بڑا شک کرتی ہے اور اپنے نبیوں کے ساتھ تو ان کا تعلق ہی بڑا عجیب ہے، تو یہ تو مجھے بہت کچھ ستائیں گے کہ شاید میں نہیں جا کر ان سب کو مار دیا، تو آپ تو ان کو زندہ کیجئے۔ تو یہ نبوت کا معجزہ تھا۔ جب تک انبیاء کرام تھے نا، اللہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا اور کیے، جیسے یہی مثال ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناطے سے ایک واقعہ آپ سورہ بقرہ میں 3 پارے کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ پرندوں کو زندہ کیا، مارا کیا، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، دکھاتا تھا اللہ تعالیٰ کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر سورہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھتے ہیں الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ تو بالکل اسی چیز کو سامنے رکھیے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں یہ ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرمایا جائے گا، لیکن کب؟ مرنے کے بعد دوبارہ، جب قیامت آ چکی ہوگی۔ ہر ذی روح مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ اس میں ذی روح کا لفظ غور کیجئے، انسان، جانور، پرندے، چرندے، ہاں حساب کتاب انسانوں اور جنوں کا ہے۔ پھر اسی طرح سے آگے دیکھیے کہ الباعث کو اگر ہم دوسرے اینگل میں دیکھیے، انبیاء کرام کو مبعوث کرنے والا۔ اس کی دلیل سورۃ یونس آیت 74، ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم فجاؤہم بالبینات۔ اس کے بعد ہم نے مختلف رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے اور وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آ گئے۔ تو انبیاء کرام کو بھیجنے کی اتنی بڑی دلیل آپ کو سورہ یونس 74 میں دکھ رہی ہے۔ اسی طرح سورۃ نحل 36 میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مردہ قوموں کو زندہ کرتا ہے انبیاء کی طرح۔ لکھیے ذرا ایک جملہ، بڑی پیاری سی ایک انالوجی سمجھیے۔ آپ دیکھیے مردے میں روح ڈلتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے نا، مردہ قوم میں رسول آتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ یعنی رسولوں کی حیثیت اپنی قوم میں روح کی ہوتی ہے، اور جب روح نکل گئی یعنی نبی کو ہجرت کا حکم دیا اور نبی وہ جگہ چھوڑ گیا تو عموماً ان جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آ جاتے تھے۔ تو انبیاء کرام کے پیغام کو زندہ رکھنا، اپنی روح کو زندہ کرنا ہے۔ آج ہم امت مسلمہ کے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، ہمیں بھی اس روح کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سوال لکھیے، کیوں انبیاء کرام کو پیدا کیا جاتا ہے؟ اس کی دلیل لے لیجیے 213 البقرہ، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ انداز کہ انبیاء کرام کو بھیجنا یہ حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ لوگ جو مستی میں آ گئے، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس سارے معاملات کو جو اس نے دنیا میں دیے
اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبریاں دیں اور برے کام کرنے والوں کو ڈرائیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ نے میں نے جنت کی خوشخبریاں اور جہنم کی خوشخبریاں نہ سنی ہوتی احادیث کی صورت میں یا قرآن پاک کی آیات کی صورت میں، تو ہمارے لیے آگے ایک اندھیرا تھا۔ اکثر میں سوچتی ہوں کہ غیر مسلم جن کا خاص طور پہ پھر ایمان بھی نہیں ہے کہ قیامت آنی ہے، ان کو اپنے کسی مرنے والے پہ کیسے صبر آتا ہوگا؟ نہیں آ سکتا نا، بہت مشکل ہے، اس لیے کہ دیکھنا ہی نہیں کبھی۔ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ چلو ایک دن تو دیکھیں گے نا، یہ جدائی تو وقتی ہے جو دنیا میں ملتی ہے، تو پھر صبر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مبشرین اور منذرین ہے نا، یہ بنیادی مقصد تھا انبیاء کرام کی نبوت کا، اور خاص طور میں پھر انبیاء کرام میں سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بعثت یہ مومنین پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے انسانوں پر بہت نعمتیں کی، لیکن کسی احسان کو جتلایا نہیں سوائے ایک نعمت کے، اور وہ کیا ہے؟ آل عمران 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا۔ لقد من اللہ، اردو میں کہتے ہیں نا من 40 کلو کا ہوتا ہے بوجھ، تو من احسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے نبی بھیجا۔ دیکھیے اللہ کے نبی کو اگر آپ اور میں ایک نعمت سمجھیں تو ہم کبھی بھی آپ کی ایک سنت بھی نہ چھوڑیں۔ اور لوگ صحابہ کرام جن کو آپ کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کسی کام کو کرتے تھے، اور ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑو کون سا فرض ہے، سنت ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا امت کے لیے جہاں ایک نعمت تھا، جہاں اللہ نے امت کو اس نعمت سے فیض یاب کیا، تو وہاں یاد رکھیے کہ یہ ایک امتحان بھی تھا۔ اللہ کے نبیوں کو دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ دنیا میں میری مرضی سے چلا جا سکتا ہے، میں جو کہوں وہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ کی بات ہی مشکل ہے۔ یقین کیجئے کہ آج کل ہم سورۃ الاعراف کی وہ آیات پڑھ رہے ہیں کہ ایک ایک آیت 2 دن میں ہو رہی ہے، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس میں اتنی باتیں ہوں گی، لیکن ہے، کیا کروں پھر؟ چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑنی، اس لیے کہ حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ایک ایک آیت پڑھ کے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی محنت کی، کیسے لوگ جو آپ کے سامنے کھڑے تھے، کفر کے سردار اور تکبر کے بھرے ہوئے اور رونت بھرے سینے تھے ان کے، لیکن اللہ نے نبی کو پوری استقامت سے کھڑا رکھا۔ تو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے، ان کی زندگیوں کا مقصد ہوتا ہے۔ لوگ جو مرضی کے، یہ اپنے کام پہ مشین کی طرح لگے ہوتے ہیں، ارادے سے کرتے ہیں، اسی لیے تو اجر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ انبیاء کرام کی بعثت سے پہلے کبھی عذاب نہیں دیا گیا، یہ اللہ کی ایک سنت ہے، اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورۃ قصص آیت 59 ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے۔ تو کیا پتہ چلا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ کہاں آتی ہے آیت؟ سورۃ بینہ میں۔ آپ کہتے ہیں سورۃ بینہ اتنی یونیک سورہ ہے نا، اللہ کے نبی کو بینہ کہا گیا۔ آپ ایک حق اور باطل کی کسوٹی بن کر بھیجے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کے آنے سے پہلے بہت سارے لوگ اچھے برے کام کر رہے ہوتے ہیں، بس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے بھی بڑے اچھے شخص معروف تھے، کریم تھے، آپ بہت جنرس تھے، لوگ آپ کی عزت کرتے تھے۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ بھی ایک بہت فیاض اور جنرس شخص تھا، لیکن نبی کے آنے نے بینہ بنا دیا کہ ابو بکر سچے کھرے تھے اور وہ صدیقیت کے مقام پہ فائز ہو گئے، اور ولید بن مغیرہ نے اسلام دشمنی کی اور اپنا مقام کیا بنا لیا۔ تو جب تک رسول نہیں آتا نا، پتہ نہیں چلتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ آج بھی بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں، موقع دیجیے، کوئی کام کرنا ہے، کام شروع کرائیں، آئیں کام کرتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔
تو یاد رکھیے کل رسول کا آنا، رسول کا کسی بستی میں بھیجا جانا ایک بینہ اور ایک دلیل اور کرائٹیرین ہوتا تھا. آج اللہ کی کتاب کا وہاں بھیجا جانا، وہاں اللہ کے دین کا پہنچ جانا، اور پھر جو محنت کرنی ہے اور جو مجاہدے کرنے اور جو جان مارنی ہے، اس میں بہت سارے لوگ چھٹ جاتے ہیں. اللہ ہمیں کبھی چھٹے ہوئے لوگوں میں نہ کرے. زندگی کے آخری دم تک ہم اس مشن میں لگے ہی رہیں. تو نبیوں کے آنے کے بعد پھر چھانٹی ہوتی ہے، چھٹائی ہوتی ہے، اور پھر اگر بالفرض جیسے مکہ والوں کے ساتھ ہوا کوئی نہ مانے تو اللہ پھر ان میں سے اچھے لوگوں کو نکال لیتا ہے، پچھلے باقیوں کو ٹریش کر دیا جاتا ہے، جو اکثر دنیا میں ہم لوگ بھی اپنی بیکار چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور جہنم کیا ہے؟ ایک بیگ ٹریش کین. ڈمپ کر دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے نہ اللہ کو پہچانا، نہ رسول کو پہچانا، اور نہ جنہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا. اور اسی طرح یاد رکھیے کہ الباعث وہ ہستی ہے جو ہر ذی روح چیز کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا. یہ بھی ایک مسلم بیلیف میں بہت بڑی چیز ہے. یاد رکھیے بیسکس آف اسلام جس کو عقائد کہہ سکتے ہیں. پہلی بات اس میں مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ عقیدے کی بنیاد ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے. اور سورۃ رات میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا آیت 5 میں کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا کہنا عجب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. یعنی اس مکہ والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو چیز سب سے عجیب لگی تھی وہ یہی تھی. How is it possible? How come? No, it's impossible. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، اس کے لیے ہم نہیں سمجھ سکتے. نہیں، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا اور نبی پہ اعتماد نہیں تھا. دیکھیے اللہ کے نبی کی ذات پہ، آپ کے پیغام پہ اعتماد ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اپنی زندگی کو اس چیز کے ساتھ رکھیے کہ جو بھی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں کہلوا دیا، ہم تک پہنچ گیا، ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں. ذرا سی بھی عقیدے میں کہیں جھول اور کمی آنے لگے، استغفر اللہ کی تسبیح شروع کر دیں. تو اسلامی بنیادی عقائد میں پہلی چیز کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، لائے گا. اور پھر دوسری بات ہے کہ الباعث جل جلالہ وہ قادر مطلق ہے جو ساری مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا. اس پہ کوئی نہیں کوئی شک کرتا کہ نہیں پیدا نہیں سارے ہو سکتے، تو جو پیدا ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں. اور پھر ہر وہ چیز جو وجود میں آئی اس کی حکمتیں بھی ہیں پیچھے. آپ دیکھیے کہ الباعث وہ قادر مطلق ہے جو ساری مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا، پھر ہر چیز کو وجود میں لانے میں اس میں حکمتیں رکھی کہ انسان ان ساری حکمتوں کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا. اور جو ذات عدم سے وجود دے تو کیا دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ انسان کے لیے بھی یہ چیز عام ہے کہ کوئی چیز پہلی دفعہ بنانی مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ بن جائے تو کاپی کرانی ہے نا، پھر کر لیں گے. اللہ کے لیے نہ پہلی دفعہ مشکل نہ دوسری دفعہ. لیکن جس ذات قادر نے پہلی مرتبہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ذرات کو ایک انسان کے وجود میں جمع کر دیا تھا، اب دوبارہ اس کے لیے جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ نکتہ نہیں تھا سمجھ آتا ان کو، آج بھی نہیں آتا. عقل پرستوں کو کوئی نہیں آتا، معجزات کے منکرین کو نہیں آتا، منکرین احادیث کو یہ جملہ نہیں سمجھ آتا. وہ کہتے ہیں مرنے تک ٹھیک ہے، دیٹس اٹ، اس کے بعد کچھ نہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ہوگا؟ میں یغشی العظام وہی رمیم، سورۃ یاسین کے آخر میں آپ پڑھتے ہیں. ایک شخص اللہ کے نبی کے دور ہی میں تھا، اٹھا کر ایک پرانی ہڈی لے کے آ گیا. کہنے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے کہ قبروں سے زندہ کیا جائے گا، تو یہ ہڈی، پرانی ہڈی کر کے دکھا، کون کرے گا؟ رمیم کہتے بھربھری، بالکل سوکھی جھڑی. کَیُحْیِیَ الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی کرے گا جس نے پہلی دفعہ کیا تھا. تو الباعث کے لیے نہ پہلی بار مشکل تھا نہ دوسری بار. اور ساتھ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ لوگ اس کے تو قائل ہیں کہ پہلی مرتبہ تمام کائنات کو بے شمار حکمتوں کے ساتھ اسی نے پیدا کیا، لیکن اس پہ شک کیوں ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا. تو یاد رکھیے کہ مرنے اور خاک ہو جانے کے بعد انسان کے اجزاء اور ذرات دنیا بھر میں منتشر ہو جاتے ہیں. ہوائیں ان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں،
اور دوسرے اسباب اور ذرائع سے بھی یہ ذرات سارے جہان میں پھیل جاتے ہیں، یعنی انسان مرتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے اپنی سائنس کی بک میں ایک چیز پڑھی ہوگی، میٹر کینٹ بی ڈسٹرائڈ، اور نہ کریٹ کیا جاتا نہیں، یعنی میٹر یا مادہ شکلیں بدلتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں نا، پگھلا لیں تو پانی، جما دیں تو برف، اور خوب گرم کریں تو بھاپ ہے موجود۔ تو جب انسان مرتا ہے نا، آج اس پہ کام ہو رہا ہے، آپ حیران ہوں گے سن کے، یعنی انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے ذرات، اس کی چیزیں سب جگہ چلی جاتی ہیں۔ پھر قیامت کے روز ان ذرات کو کیسے جمع کیا جائے گا، یہ الباعث کا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا، وہی حضرت ابراہیم کا واقعہ یاد کریں نا کہ اللہ کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو؟ تو اللہ نے پھر 4 پرندوں کے گوشت کٹھے کرا کے پھر ان کو لاک کیا اور کہا بولا فسرہن، تیری طرف دوڑ بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ تو آج بھی آپ دیکھیے کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ مشرق مغرب کی چیزیں، پانی، ہوا اور ان ذرات کو ملا کر خوراک بنائی جاتی ہے، پھر وہ کھاتے ہیں۔ بعض دفعہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ایک لقمہ جو اس کے منہ میں جا رہا ہے اس کے کتنے ذرات افریقہ سے، امریکہ سے، کہیں عرب ملکوں سے آئے ہیں، اور وہ سب جسم کا حصہ جب بن جاتے ہیں تو طاقت ملتی ہے۔ تو وہ ہستی جو دنیا میں آپ کے کھانے کے ذرات کو کچھ ہوا سے، کچھ پانی سے، کچھ زمین سے دلا سکتا ہے، کیا وہ انسان کے منتشر ذرات کو جمع نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے یہ کیسے مشکل ہے؟ اصل بات ہے کہ اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو جب آپ اللہ کو مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پوری طرح اس کا احاطہ نہیں کر پاتے، تو پھر یہ ایسی ہے۔ پھر آج بھی دیکھیے ساری دنیا میں کس کی طاقت ہے؟ ہوا کس کا، پانی کس کا؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قوتیں ساری جمع کر کے بادل کس کے قبضے میں ہے؟ سمندر کس کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے؟ کیا یہ سب اللہ کے اشارے پہ نہیں چل رہے؟ اگر ہوا، پانی اور فضا اپنے اندر کے سب ذرات کو جمع کر دے، اس میں کیا بری بات ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدری، الباعث کی قدرت اور قدر کوئی نہیں پہچانا۔ اصل میں ہم اپنی قدرت پر قیاس کرتے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں نا اللہ اسے ذرا تھوڑا سا زیادہ کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی سب چیزیں اپنی اپنی حیثیت کا ادراک اور شعور رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع بن کے چلتے ہیں۔ وہ فارسی کے کچھ اشعار ہیں نا کہ خاک و باد و آب و آتش زندہ ان، بامن او تو مردہ باحق زندہ ان۔ ترجمہ کیا اس کا؟ کہ مٹی، ہوا، پانی اور آگ، یہ چاروں عناصر زندہ ہیں، کیونکہ زندگی ہے تبھی تو آگے سے زندگی کا ذریعہ بنتے ہیں نا۔ میں اور تو اگرچہ ان کو مردہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی زندہ ہیں۔ تو ابھی تک کی بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کھلی ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جس طرح ان کا نبوت سے انکار قابل تعجب ہے، اس سے زیادہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حشر کے دن سے ان کا انکار تعجب کی چیز ہے۔ آپ ان کی باتوں کو کیا لیں؟ ان کو اتنا ڈاؤٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا خیال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ کر نہیں سکتا، اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے اختیار میں نہیں۔ اگر آپ سورۃ قیامت کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور پور کو زندہ کر دیں، درست کر دیں۔ تمہیں تعجب ہے کہ میت کے پھیلے ہوئے ذرات اور بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے جمع کیا جائے گا، اس میں دوبارہ جان کیسے ڈالی جائے گی، حالانکہ ایک بچہ کیسے پل بڑھ کے بڑا ہوا اور پوری دنیا میں گھوما پھرا، اللہ نے جب اس کو سب کرنے پہ ڈال دیا تو اب کیا مشکل ہے؟ اس مٹی کے سانچے میں روح ڈال کر اس کو زندہ کر دیا، ایک اندھیری نگری کو روشن کر دیا، تو آج اس کے لیے اور کیا چیز ممکن نہیں ہوگی؟ تو بات یہ ہے کہ مردہ اشیاء سے زندہ چیزوں کو پیدا کرنے والا الباعث کا ایک یہ بھی انداز دیکھیے گا۔ چیزیں جو مردہ ہوتی ہیں، دیکھنے میں مردہ لگتی ہیں، لیکن اس سے زندہ، مثلا انسان، انڈا مردہ لگتا ہے لیکن انسان اس میں سے زندگی کی صورت میں آتا ہے۔ تو انسان کو ایک مشت خاک سے پیدا کیا، انسان جس نطفے سے پیدا کیا جاتا ہے، بظاہر وہ بے جان چیزیں ہیں، لیکن اللہ اسی سے طاقت دے کر ایک جاندار انسان پیدا کرواتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ
الباعث جو ہے نا، یہ بہت خوبصورت طریقے سے اپنے کام کرتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ انسان کا جسم اور اس کی غذا جو کھاتے ہیں، آپ ایک ایک چیز پہ غور کریں، آپ کی عقل دنگ رہتی ہے. کیپسیکم، بند گوبھی، پھول گوبھی، گوشت، سبزی، دالیں. آپ کسی گروسری سٹور میں کبھی جائیں، جاتے تو ہوں گے ہی نا، اگر نہیں جاتے تو کوئی بات نہیں، آپ کے گھر میں جب گروسری آئے تو اس پہ غور کیجئے. ذرا ایک ریک سے آخری ریک تک نظر ڈالیے اور سوچئے یہ سب کہاں سے آیا. حیرت گم ہو جاتی ہے. پھر ایک ایک چیز کی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری میسیجز میں فلیکس سیڈ کے یہ فائدے، اور اسی طرح سے جی چیا سیڈ کے یہ فائدے، اس میں اتنی پروٹین، یہ کھا لیں. تو کبھی میں ایسی کوئی چیز پڑھوں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ اتنی چھوٹی سی چیز جس کو آپ شاید اہمیت نہ دیں، اس میں اتنا بھرا کس نے ہے؟ الباعث نے. پھر انسانی جسم اور اس کی غذائیں سب کچھ نمکیات، لوہا، چونا، کوئلہ اور چند گیسوں سے مرکب ہے. انہی کو ترتیب دے کر ایک جیتے جاگتے انسان کو پیدا کرنے والا کیا مرنے کے بعد انسان کی مٹی کو جو مٹی میں مل گئی، تحلیل ہو گئی، اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اس پہ تو بحث کرنا ہی بیکار ہے، یہ تو وقت کا ضیاع ہے. اور پھر مزے کی بات دیکھیے کہ دوبارہ زندہ کرے گا نا تو ایک نئی شکل میں کرے گا. یعنی آج دنیا میں آپ دیکھیے کہ ایک انسان جس کی حیت، اس کا جسم، شکل و صورت پہلے سے بنائی گئی، پھر دوسرا آتا ہے تو بالکل مختلف ہوتا ہے. اربوں خربوں انسان شروع سے لے کے آج تک پیدا ہوتے رہے، فنا ہوتے رہے. کون ہے جو ان کی شکلیں، ان کی صورتیں، ان کے قد کاف کیفیات ان کی یاد رکھے؟ ہر نئی شکل کا بچہ، بہت کم ہوتا ہے ملتی جلتی شکلیں. اللہ کہتے ہیں سب کو دوبارہ زندہ کروں گا، ایک ایک پور سیدھی کر دوں گا. کل لبنان، انگلیوں کی پوروں کو کہتے ہیں، سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے. تو پھر قیامت کے دن ان سب کا حساب لینا، کیا معاملہ ہوگا الباعث کا قیامت کے دن. چونکہ سوچتے کم ہے تو سمجھتے بھی کم ہے. آپ دیکھیے پھر ممتاز کتنا ہے. آپ چہروں کو دیکھیے، انسانی چہرہ چند مربع انچ سے زائد نہیں ہوتا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں ڈال دی کہ اربوں خربوں انسانوں میں ایک کا چہرہ دوسرے سے بالکل مختلف. 100% ایک جیسا تو نہیں، آئیڈینٹیکل ٹوینز کا بھی فیس ایک جیسا نہیں ہوتا. زبان دیکھیے، انسان کی زبان اندر سے ایک ہی چیز ہے، حلق، جہاں سے آواز آتی ہے. آپ کے جو کہہ لیجئے کہ اندر کارڈز لگائے ہوئے اللہ نے ایک ہی ہیں، لیکن آواز فرق ہے. بچے کی، بوڑھے کی، عورت کی، مرد کی آواز الگ، اور مردوں میں بھی ہر مرد کی آواز. آج ذرا سوچیے اپنے سارے بھائیوں کی آواز، فرق ہے نا. یعنی میرا تو دماغ گھوم رہا ہے سچی میں، جیسے لگ رہا ہے میں تیز جھولے پہ بیٹھی اسپن ہو رہی ہوں. عقل دنگ رہتی، ہم سوچتے نہیں. یہ ہے وی آر امیزڈ بائی الاسماء الحسنی. ہر انسان کی آواز بدل، آواز فرق، چلنے کا انداز فرق، کھانسنے کا انداز فرق. اور سب سے بڑھ کے حیرت انگیز چیز آپ کے تھمز، انگوٹھے اور انگلیوں کے پور، اس پہ نقش و نگار. آج پھر دنیا اس پہ آ گئی. یہ جو بائیو میٹرک ہے وہ کیا ہے؟ یہ آپ کا انگوٹھا چھاپ ہے. ساری کوششیں کر کے سیکورٹیز کر کے دیکھ لی، پاسورڈ چوری ہو گئے، پن نمبر بدل گئے، یہ ہو گیا. انہوں نے خیر یہ آپ کے فون پہ اب کیا کرتے ہیں، تھم لگاتے ہیں، آپ کی اسکرین کھل جاتی ہے. تو وہ ہستی کتنی بڑی ہستی ہوگی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دنیا میں کر کے دکھا سکتا ہے. عدالتوں کے بڑے بڑے فیصلے صرف آپ کے ایک انگوٹھے کے نشان پہ ہو جاتے ہیں، اور ہر انگوٹھے کے نشان میں کئی 100 لکیریں ہوتی ہیں. آپ اپنا انگوٹھا لگا کے ابھی دیکھ لیں، پین کے ساتھ سیاہی لگا کر گنے. بچوں کو دیں یہ ایکٹیویٹی، تھم لگاؤ اور بیٹھ کر پینسل سے کونے سے پکڑ کر گنو کتنی لائنیں ہیں. کس نے بنائی؟ الباعث نے بنائی. اور پھر بنائی نہیں، کام کرتی، چلتی پھرتی، ہلتے جلتے. ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ لیجئے، تو دوبارہ نہیں بنا سکتا. اور سورہ حج میں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے، پکی بات ہے، تو ذرا دیکھو تو صحیح، اپنی پیدائش میں غور تو کرو.
مردہ زمین کو دیکھ لو، رحمت کا پانی پڑتے ہی کیسے جی اٹھتی ہے اور تر و تازہ ہو کے لہلہاتی ہے۔ کتنے خوبصورت منظر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ قدرت نے اگا دی، اللہ نے کس طرح مردہ زمین کو زندہ کیا، کیا وہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ ما خلقناہم الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ ہم نے ان دونوں یعنی زمین و آسمان کو کس حکمت سے بنایا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ مطلب کیا ہے کہ سوچنے والی عقل ہو تو زمین و آسمان کے اندر جو مخلوقات پیدا کی گئی وہ سب ان حقائق پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے الباعث ہونے کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے ان رنگوں میں، ان پھولوں، آپ نے اس چیز کا اندازہ لگانا ہے کہ دنیا میں اتنی مختلف چیزیں بنا کر، یعنی انسانوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنا کے، پھولوں کو، پتوں کو مختلف بنا کر جو ہستی پیش کر سکتی ہے، کیا اس کے لیے باقی کام مشکل ہے؟ آپ دیکھیے اس آسمان کو، کیا یہ ایسا منظر ہے کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا؟ یہ رنگ دیکھیے، بادلوں کے رنگ، آسمانوں کے رنگ، یہ سمندر کی لہریں، یہ اللہ کی ہستی، یہ ہے الباعث دا اویکنر جو دوبارہ اٹھائے گا آپ کو مجھے۔ یہ کائنات کے رنگ ہے، کوئی ڈمی چیزیں نہیں ہیں۔ کیا وہ ان سب چیزوں کو اٹھا کھڑا سکتا ہے؟ یہ پہاڑوں کو اٹھایا نا اس نے، کھڑا کیے نا، تو کیا قیامت کے دن قبروں میں سے مردوں کو نہیں نکال سکتا؟ اور یہ پانی کو چلانے والا اللہ خود کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، جی ہی از دا گیور آف لائف، زندگی دینے والی ہستی، الباعث آپ کو مجھے جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ پتے پتے کا رنگ دیکھیے، پھول دیکھیے، بوٹے دیکھیے، کیسے وہ رنگوں کو بدلتا ہے۔ اور کبھی آپ بہار میں جب نئی چھوٹی چھوٹی کومپلیں کھلتی ہیں تو دیکھیے ہی سینڈ لائٹ انٹو دا ورلڈ، اس دنیا میں اندھیروں میں روشنی کرنے والا الباعث ہے۔ اور میں تو حیران ہوتی ہوں جب صبح اٹھتے ہیں اور سن رائز ہو جائے تو میں کہتی ہوں منظر ہی بدل گیا۔ رات کو کیا لگ رہا تھا صبح کہ آج پھر صبح اٹھے تو برف تھی، سنو ہلکی ہلکی رات کی، اور دن میں پھٹتی ہی رہی۔ جی یہ اللہ کے رنگ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ لکھیے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ ہستی ہے۔ اس رنگوں کو دیکھیے، ان رنگوں کو دیکھیے، اتنی خوبصورت کائنات کس نے بنائی؟ الباعث نے بنائی۔ کیسے زندگی دے کر مردہ کو زندہ میں ڈالتا ہے۔ ابھی خزاں کے بعد جب بہار آتی ہے اور سردیوں کے بعد سوکھی ٹہنیوں پہ، یہ چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں پہ چند دن میں پتے آ جائیں گے۔ یہ الباعث کا کام ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری۔ پھولوں کی ایک ایک پتی کے اندر محسوس کیجئے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پتی، آپ دیکھیے یہ پھول دیکھیے ذرا، آپ ان پہ غور کریے۔ اس کلی کو ڈنٹھل پہ پھول بنانے والا الباعث ہے، چیزوں کو اٹھاتا ہے۔ اٹھان ہے لفظ الباعث میں نا، اٹھان ہے، کھڑا کرنا، اس کو دکھانا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کیا کل وہ قبروں میں نہیں اٹھائے گا؟ لوگ کیوں کہتے ہیں ناممکن ہے؟ میدان حشر میں سب کھڑے ہوں گے، امیجن تو کیجئے اس وقت کو۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے نا آپ کو یہ بتا دیتا ہے۔ نمبر 1 لکھیے، اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ آپ تھوڑا سا مزید غور کرتے ہیں۔ جی دیکھیے گا کہ پہلی بات، چند باتیں اب آپ نوٹ کیجئے، اور وہ کیا کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ غور کرتے ہیں نا اتنا آپ کو یقین آتا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی قدرت پہ، قدرت خدا بندی، کہ اللہ قادر ہے، وہ چیزوں کو کر سکتا ہے، کیسے لوگوں کو اس طرح اٹھاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوگا، اور ایک ایک پور کو سیدھا کرے گا، اور پھر انسان کو ٹھیک کر کے بنا دے گا، پھر اس کی شکل و صورت فرق ہوگی۔ یہ ہے لوگوں کو سوچنے کی دعوت دی جا رہی۔ اور سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دعوت دی، غور و فکر کرو، کائنات پہ غور کرو، اگر تمہیں دھوکہ لگ رہا ہے نہیں جیو گے تو زمین کو دیکھو، ہم نے دیکھ لیا۔ اور یہ کہتا ہے کہ مردہ زمین پہ رحمت کا پانی پڑتا ہے، اور خاص طور پہ سورۃ حج کی آیت نمبر 5 کو مت بھولیے، بالکل شروع ہے۔ اور اس کو جب میں نے پڑھایا تو بہت انجوائے کیا۔
या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैब मिनल बासी फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुदग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैरि मुख़ल्लक़तिन। अल्लाह अकबर। इसका तर्जुमा सुनाती हूँ तो फिर आप इंजॉय करेंगे। ऐ लोगो, अगर तुम्हें मरने के बाद जी उठने में शक है तो सोचो, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून बस्ता से, फिर गोश्त के लोथड़े से जो सूरत दिया गया था और बेनक्शा था। ये हम तुम पर जाहिर कर देते हैं और हम जिसे चाहें एक ठहराए हुए वक्त तक रहमे मादर में रखते हैं। डॉक्टर इंतज़ार करें, जो मर्जी कहिए, बच्चा जब पैदा होगा तभी होगा। अल्लाह ने उसका वक्त रख दिया और उसी वक्त पे वो पैदा होके रहेगा। कोई उसके दिए हुए वक्त से पहले नहीं हो सकता। आप जो मर्ज़ी अपना DOB सोच लें कि बच्चा इस तारीख को पैदा करे, हम प्लान करते हैं, जो मर्ज़ी कर लीजिए, वो जब चाहेगा जो करेगा वही होगा। तो फरमाया कि फिर तुम्हें बचपन की हालत में दुनिया में लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुँचो। तुम में से बास तो वो हैं जो फौत कर लिए जाते हैं और बस बेगरज उम्र, यानी वो वक्त जब किसी को उस बंदे से गरज ही नहीं होती, बस अब्बा अम्मा के जाने का इंतज़ार लगा रहेगा। हाँ, बुढ़ापा, अर्जल उम्र, बुढ़े, ना कमा के बाप खिला सकता है और ना पका के खिला सकती है माँ। ऐसी उम्र की तरफ लौटा दिए जाते हैं। वो एक चीज़ से बाखबर हो जाने के बाद फिर बेखबर हो जाता है। अक्सर बूढ़ों को कुछ नहीं पता होता उनके इर्द गिर्द क्या है, बस उनको अपनी ज़ाती ज़रूरियात के पूरे होने की फ़िक्र है। ऐसे लगता है रिस्क पूरा करते हैं कुछ बुज़ुर्ग, जो लुक़मे खाने थे वो खा रहे हैं और जब ख़त्म होगा तो चले जाएंगे। कोई गरज नहीं उनके साथ, कोई होश नहीं उनको, बेटे के साथ क्या मामला तो बेटी के क्या। और इसी तरह तू देखता है कि ज़मीन बंजर और खुश्क है, फिर हम इस पर बारिशें बरसाते हैं तो वो उभरती और फूलती और हर किस्म की रौनकदार नबातात उगाती है। तो क्या पता चला, अलबाइस मखलूक़ात की पैदाइश मुख्तलिफ हक़ाइक़ पर दलालत करती है। यानी अल्लाह ताला की कुदरत भी आपको इस नाम में दिखती है और आखिरत का इम्कान भी है। और फिर जो सबसे बड़ी बात है इसके बाद, हिकमत। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आसमान और ज़मीन को किसी हिकमत से बनाया, लेकिन लोग नहीं समझते। और ज़मीन और आसमान और इसके अंदर जो भी मखलूक़ात पैदा की गई हैं ना, उसमें कुछ हकीकतें छुपी हुई हैं। नंबर 1 कुदरत खुदाबंदी, फिर आखिरत का इम्कान, जिस ज़ात ने इस सारे मामले को किया वो दोबारा भी करेगा। तीसरी बात जो अब आखिरी हिस्सा है हमारी गुफ्तगू का, जज़ा सज़ा की ज़रूरत। आप देखिए, अगर आखिरत की जज़ा और सज़ा का तसव्वुर ना हो तो ये सारा कायनात का कारखाना बेवजूद है, बेकार है, अबस है। इसकी तख्लीक की तो हिकमत ही है कि इसे दारुल इम्तिहान बनाया जाए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो दुनिया बेकार हो जाए अगर आखिरत ना हो, और इसी हिसाब किताब से बचने के लिए लोग कहते हैं रब को ही ना मानो, चुप ना मानो, क़यामत को ना मानो। कई लोग होते हैं ना, अगर मान गए ना हमने ये पैसे देने हैं तो देने पड़ेंगे, तो मानो ही ना। दिल कह रहा होता है देने हैं, लेकिन मान के फंस जाएंगे, इसलिए ना मानो। तो कायनात में जज़ा सज़ा की बात का अल्लाह ने सबक रख दिया। और हकीकत है कि ये कायनात सोचने समझने वालों को अल्लाह की फर्मा बरदारी पर उभारती है, क्योंकि ये सारी मखलूक़ात इसका बहुत बड़ा इनाम है और बंदे पे वाजिब है इस नेमत का शुक्र इसके खालिक की इताअत करके अदा करे। तो आपको मुझे अल्लाह की इताअत करनी है। सवाल यह है कि अब अल-बाइस को सुनने समझने के बाद फिर आपने मैंने क्या करना है? अल-मौइज़तिल हसना, दिल सोजी करें क्या? सबसे पहली बात है कि इस जिस्म से ताल्लुक़ कायम करके लाजिम है कि गौर कीजिए और कहिए कि जिसने पहली दफ़ा पैदा किया उसके लिए दोबारा पैदा करना भी आसान है। और फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि जब आप इस बात को समझ जाएंगे ना तो दुनिया के ऐश से निकल जाएंगे और निकलें। ये भी सोचिए कि ये मामला मेरे साथ भी होगा। फिर दुनिया के तईशात से निकल कर आखिरत की तैयारी करें। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब व आबिर सबील, अपना दुनिया का साजो सामान कम कीजिए, इतने कपड़ों में कफन की भी जगह रखिए। फिर इसी तरह लोगों को दीन की तरफ बुलाइए और उनको सीधी राह दिखाइए।
قیامت کے دن کی تیاری کی فکر لگ جائے آپ کو مجھے۔ اسی طرح کرنے کے کاموں میں انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے جب قبروں سے نکالیں گے تو دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی کھل جائیں گی۔ جی، بہت سی لمحہ فی الصدور، تو لہٰذا دلوں کو صاف رکھیے، دل صاف کیجیے، اور دعاؤں میں یہ دعا مانگیے، اللہم نقنی من خطایایا کالثوب الابیض من الدنس، جو آپ پڑھتے ہیں دعا استفتاح میں بھی آتی ہے نا کہ اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کر دیں تو دوسروں کو پاک کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو اس نام کو پڑھنے کے بعد جو دعا آپ نے مانگنی ہے وہ ساری دعائیں ہیں اس میں، کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن جب تو مجھے کھڑا کرے تو رسوا نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا نا کہ لا تخزنی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس نام پہ غور و فکر کر کے اپنی معرفت دے، اپنا قرب دے۔ اور اب آپ کی باری ہے، شیئر کیجئے آپ کو اس نام سے کیا ملا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الجزاء صاحب جی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بہت ہی دل کو نرم کرنے والی چیز، خاص طور پر کہ آخرت اور قبر اور دوبارہ اٹھائے جانے کا تصور۔ دیکھیں کہ ہم کیسے دنیا کے نگینیوں میں گم ہوتے ہیں نا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کتنا یہ تذکیر ہمیں انشاءاللہ نفع دے گی، کیونکہ جب ہم اس طرح کہ ہم نے دوبارہ اپنے رب کی طرف جانا ہے، اور باسط کا مقصد انبیاء کا تھا اور ہمیں اللہ نے یہ کام دے کے بھیجا اور سارا کچھ، تو اللہ اکبر پیرا، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا میں بھی کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیں۔ اور اللہ، یہ کتنی ایسے ڈرانے والی چیز ہے نا کہ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے اور تمہارے دل کی باتیں بھی کھلیں گی ساتھ ہی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر بات میں کافی عطا فرمائے، آمین۔ جی آپ مائک لیجیے انشاءاللہ۔